بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس ویڈیو کا مقصد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند باتوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ان کی شخصیت کو لے کر چند احباب سوشل میڈیا پر اس طرح سے بات کر جاتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے مسلمان بھائی غلط فہمیوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ چند احادیث کی روشنی میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی چند باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس حوالے سے مسند احمد کی حدیث نمبر 11864، اسلام 360 کے مطابق مسند احمد کے نمبرز ہیں۔ حدیث نمبر 11864۔ اس حدیث میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نجاشی کے پاس جانے کا پروگرام بناتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ان کی حضرت نجاشی کے دربار میں ملاقات کی تفصیل اور حضرت نجاشی کی باتوں کے جواب میں انہی کے ہاتھ پر قبول اسلام کی بیعت کرنا اور اس بات کو اپنے ساتھیوں سے اس وقت چھپائے رکھنا، یہ سارا کچھ اس حدیث میں ملتا ہے۔ اور پھر واپس آ کر مسلمان ہونے کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دینا، اور راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ مکہ سے آ رہے تھے ملاقات ہونا اور ان سے بات چیت ہونا کہ وہ بھی اسلام قبول کرنے جا رہے تھے، اور مدینہ میں ان دونوں اصحاب کا اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے۔ یہ حدیث پوری حدیث آپ اسلام 360 میں پڑھیں تو بہت ہی رکت انگیز اور پر لطف ہے، اور اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اسلام 360 مسند احمد حدیث نمبر 11864۔ اور اسی حوالے سے ایک دوسری حدیث بھی ہے جو کہ اسی مفہوم سے ملتی جلتی ہے، اس کا نمبر ہے 11685۔ جامع ترمذی کی حدیث 3844، 3844۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسلام لائے اور عمر بن عاص ایمان لائے۔ اور یہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ اسلام 360 مسند احمد 11873 پر بھی ہے، لیکن ترجمہ کرنے والے نے بریکٹ لگا کر ایسا تاثر دیا ہے کہ جیسے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اس حوالے سے اسلام 360 والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی حدیث یعنی مسند احمد 11873، اس کے ریفرنس میں شیخ البانی کے جو الفاظ ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور وہ اسلام 360 میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی عظیم منقبت کا بیان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم منقبت کا بیان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مومن ہونے کی شہادت دی، جس کا لازمی نتیجہ جنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مومن جنت میں داخل ہوگا۔ یہ انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں، اس لیے عصر حاضر کے جو مخالفین سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر اس بنا پر طعن کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختلاف کیا بلکہ قتال کیا، ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی، جیسے ان کی بیان کردہ فضیلت سے ان کی عصمت ثابت نہیں ہوتی۔ وہ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ کہنا بہتر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اختلاف ان کے کسی اجتہاد کی وجہ سے تھا، نہ کہ خواہش پرستی کی وجہ سے۔
یہاں پہ وہ ریفرنس بھی دیا ہوا ہے صحیحہ 155۔ اب اسی کو سپورٹ کرتی ہوئی ایک حدیث جو ہے وہ مسند احمد کی حدیث 10,847 اسلام 360 میں دیکھی جا سکتی ہے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ لے کر میرے پاس پہنچو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر میری طرف اٹھا کر جھکا لی اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک لشکر پر امیر مقرر کر کے بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں غنیمت سے نوازے گا، اور میں تمہارے حق میں مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو محض اسلام کی رغبت کی وجہ سے مسلمان ہوا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، اچھا مال نیک آدمی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اب یہ جو لشکر پر امیر مقرر کرنے کی بات ہے، اس کے حوالے سے مسند احمد کی جو حدیث ہے وہ 10,845 بھی ہے کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حضرت عمر بن عاص کہ سریہ جو ذات السلاسل ہے وہ فتح مکہ سے پہلے ہے، اور اس میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امیر مقرر فرمایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کیا تھا۔ یہ حدیث مسند احمد کی 10,845 ہے۔ اب یہ اسی طرح کی ایک حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی وہ 3,274، اس میں بھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرف بھیجنے کی بات ہے، اور اس میں وہ کالے جھنڈوں کی بھی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 2,816، اس میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی غزوہ سے واپس آنے کی بات ہے۔ اب سریہ ذات السلاسل یہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ اگر بیان کیا جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اسی حوالے سے اگر کوئی اور بات کی جاتی ہے، چونکہ یہی بات صحیح نہیں ہے کہ وہ فتح مکہ پر اسلام لائے، تو دوسری جو بات ہے وہ بھی صحیح کیسے ہو سکتی ہے۔ اب ہم کچھ احادیث وہ دیکھتے ہیں جہاں پہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کے بیٹے سے ان کی گفتگو ہوئی، اور وہ حدیث کس طرح سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مسند احمد کی حدیث ہے 11,869، یہ اسلام 360 میں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص سے، یعنی اپنے والد سے، کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ اور پھر وہ اپنے والد سے سوال کرتے ہیں کیا موت کے ڈر کی وجہ سے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم موت سے نہیں بلکہ موت کے بعد والے مراحل کا خوف ہے۔ پھر وہ یعنی حضرت عبداللہ اپنے باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارے ہوئے لمحات کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو فتوحات شام یاد دلاتے ہیں۔ دوسری حدیث مسند احمد حدیث نمبر 11,870۔ اب یہاں پر بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے ابو عبداللہ، یہ گھبراہٹ اور پریشانی کیسی؟ آپ کو تو یہ مقام حاصل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے اور آپ کو مختلف علاقوں میں عمل بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 321۔ یہاں پر پھر بیٹا باپ سے کہتا ہے جو الفاظ ہیں، ابا جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں چیز کی بشارت نہ دی تھی؟
فلاں بات کی بشارت نہ دی تھی؟ اب یہ جو 3 احادیث ہیں ان میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مختلف ادوار کا بھی ذکر کرتے ہیں، جن میں پہلا جو دور ہے وہ اسلام لانے سے پہلے کا ہے، اور دوسرا دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کا دور ہے، اور تیسرے دور کے حوالے سے مسند احمد کی جو حدیث ہے وہ 11,869 جو کہ یہاں اسی ترتیب میں بیان کروں گا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حکمران اور بہت سے معاملات میں مشغول رہا، میں نہیں جانتا کہ وہ امور میرے حق میں ثابت ہوں گے یا خلاف۔ مسند احمد حدیث نمبر 11,870۔ اب یہاں پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں حکم دیے، ہم نے ان کی پرواہ نہ کی، اور تو نے ہمیں بہت سے کاموں سے روکا مگر ہم ان کا ارتکاب کرتے رہے، ہم تو تیری مغفرت کے امیدوار اور طلبگار ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ یہی کہتے ہوئے اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 321، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی، یعنی کہ تیسرے دور کی، میں نہیں جانتا ان میں میرا حال کیسا رہا۔ اور یہ تیسرا دور جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150۔ اب یہاں پر ایک ضمناً ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس حوالے سے بات کہہ دیا کرتے تھے، تو کیا یہ بات ممکنات میں سے نہیں ہے کہ ان کا ایسا کرنا یا ان کا ایسا کہنا ان کے باپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رہنمائی کا باعث بنا ہو؟ کیا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے؟ اور اس کے حوالے سے ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایک بیٹا باپ کے فوت ہونے سے پہلے جب وہ باتیں جو اوپر پہلے بیان کی ہیں وہ کر رہا ہے، تو وہ اس موقع پر یہ کیوں نہیں کہتا کہ ابا جان آپ نے فلاں موقع پر یہ غلطی کی کہ آپ نے بغاوت کی، اور اسی بغاوت میں آپ کے گروہ سے ایک ایسا کام بھی ہوا کہ جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، تو اللہ کے حضور مرنے سے پہلے اس کی بھی معافی مانگ لیں۔ اس بیٹے نے جہاں پر اتنی باتیں کیں، ایسا سوال یا ایسی درخواست انہوں نے اپنے باپ سے کیوں نہیں کی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ سوال ان احباب سے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت نزاع میں بقول ان احباب کے اپنے بغاوت والے کام پر پچھتا رہے تھے۔ اس سے پہلے جو شیخ البانی کے الفاظ بھی پڑھے ان کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے حوالے سے چند احادیث جو کہ یا جن میں قتل کا بھی ذکر ہے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث 11,850۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں کے نسبت زیادہ اور قیمتی تحائف بھیجے، اور اس کی وجہ جب کسی نے پوچھا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایک باغی گروہ ان کو قتل کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث 11,824 اور 11,857۔ یہ تمام احادیث میں گزارش کروں گا سننے والوں سے کہ وہ ان کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ زیادہ بات کلیئر ہوتی جائے گی۔ اب ان احادیث کے مطابق ایک آدمی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا حیات محبت کرتے رہے ہوں، کیا وہ صالح آدمی نہیں ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو اپنا عمل بنا کر بھیجا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
انہوں نے مجھے عامل تو بنایا تھا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھ سے محبت کی وجہ سے یا میری مدد کرنے کے لیے مجھے عامل بنایا تھا۔ البتہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں سے محبت کرتے تھے، ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد کی حدیث 12347۔ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر سنی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھبرا جاتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایک باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث 12348، پہلی 12347 اور یہ 12348۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی اطلاع سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے سامان کو قبضہ میں لینے والا جہنم میں جائے گا، اور یہ کہا کہ قاتل اور مال قبضہ میں کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 12349۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ ابا جان، کہ آپ نے سنا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حدیث ہے وہ مسند احمد کی حدیث 12350۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو آدمی آتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، اور ان دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ عمار کو اس نے قتل کیا ہے۔ یہاں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایک باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا۔ یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو تم ہمارے ساتھ کیوں ملے ہوئے ہو؟ اور جو پہلے حدیث بیان کی گئی 12349 اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کہ تم ہمیشہ باعث تکلیف بات ہی کرتے ہو۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد ایک جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کہنا کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اپنے اوپر باغی گروہ کا فتویٰ لگتا محسوس کر کے ان کو غصہ آیا کہ ایسی بات کہ جس کا کوئی حقدار نہ ہو اور اس پر لگتی نظر آئے تو غصہ آنا ایک یقینی بات ہے؟ کیا اس بات کا امکان نہیں ہے؟ اور کیا یہاں ایک ممکن بات نہیں کہی جا سکتی؟ اور کیا یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا؟ اگرچہ میرے پاس اس وقت اس کی کوئی دلیل نہیں، لیکن کیا ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اس جنگ میں واقعی ایک گروہ ایسا ہو کہ جس کی سازشوں کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہو اور اسی گروہ کے ہاتھوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا ہو، اور دوسری طرف ایک ایسا ہی گروہ کہ جس کی سازشوں کی وجہ سے جنگ جمل بھی ہوئی ہو؟ یہ ایک ممکنات میں سے کیا نہیں ہو سکتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن کیا ایسا ہونا ممکن نہیں ہے؟ یہ کچھ سوالات بھی ہیں جو کہ ان احباب کی خدمت میں بھی ہیں اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور ان سب باتوں کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہے، ان باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کا کہ ہم اور ہمارے ہی مسلمان بھائی اس بات سے بچ جائیں کہ جانے انجانے میں کسی بھی صحابی کے حوالے سے تان کرنے کا شکار نہ ہو جائیں، اور یہ نہ ہو کہ کل کو قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں سے ایسے اعمال نکلیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔